الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وقال من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم نے 2 آیتیں اور ایک حدیث پاک تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت اس وقت کے بارے میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا اور بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں، اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا، لوگ آئیں گے پیدل اور دبلی اونٹنیوں پر جو آئیں گی ہر کشادہ اور تنگ راستوں سے۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنانے کے بعد اللہ کے حکم سے اعلان کیا تو اس وقت جن روحوں نے لبیک کہا ابراہیم علیہ السلام کی صدا پر، تو ان لوگوں کو حج بیت اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور حج کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی طرح انتظام ہو جائے اور ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچیں۔ اگر ہم کوشش کریں گے اللہ کے گھر کی زیارت کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو صدا ہے، نبی کی جو آواز ہے، اس آواز پر ہم لبیک کہنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت آواز لگائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور سلسلہ بسلسلہ انسانوں کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز ہم سن رہے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا کہ وہ آئیں گے پیدل اور ہر دبلی اونٹنیوں پر۔ ضامر کہتے ہیں بیماری کی وجہ سے دبلی اونٹنی نہیں، بلکہ چلنے میں جو تیز ہو، سبک رفتار ہو، اس کو ضامر کہتے ہیں۔ جو اونٹنی تیز چلتی ہے اس کے جسم پر فیٹ نہیں ہوتا، چربی نہیں ہوتی، وہ ہلکی پھلکی اور دبلی ہوتی ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ ایسی اونٹنیوں پر لوگ آئیں گے، ہر کشادہ ہر تنگ راستے سے آئیں گے، یعنی دور دراز سے آئیں گے، جہاں سے انسان سوچ نہیں سکتا کہ کہاں کہاں سے لوگ آ جائیں گے، وہاں سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے پہنچیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اعلان کہا جا رہا ہے کہ اعلان کرو، تو اس وقت وہاں وہ اکیلے تھے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کرو گے تو لوگ آئیں گے، دور دراز علاقوں سے آئیں گے، قریب کے پیدل بھی آئیں گے، دور سے پیدل آ سکتے ہیں، اور کچھ تنگ راستوں سے، کشادہ راستوں سے آئیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میری آواز، میری صدا تو یہاں سننے والا کوئی ہے نہیں، تو کس کو آواز لگاؤں میں کہ حج کرنے کے لیے آئیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آواز لگانا تمہارا کام ہے،
اور لوگوں تک آپ کی اس آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. آپ کا کام ہے آواز لگانا. ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم آواز لگائیں، اللہ کے دین کی آواز لگائیں، اللہ کے نبی کی آواز لگائیں، اللہ کے نبی کی کردار کی آواز لگائیں، آپ کی تعلیمات کی آواز لگائیں، قرآن کی آواز لگائیں، اسلام کی آواز لگائیں، اللہ کے کلمے کی آواز لگائیں. آواز لگانا ہمارا کام ہے. ہماری آواز کہاں تک جائے گی کہ نہیں جائے گی، یہ کام اللہ کے ذمے ہے. آواز لگانے کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر مسلمانوں کو دی ہے. بلغوا عنی ولو آیا، آپ نے فرمایا کہ میری باتوں کو لوگوں تک، دوسرے انسانوں تک پہنچاؤ. آپ بہت زیادہ باتیں نہیں جانتے ہو، ایک بات جانتے ہو، ولو آیا، تو اس ایک بات کو بھی دوسروں تک پہنچاؤ، دوسرے انسانوں تک پہنچاؤ. تو پہنچانا اور بولنا دین کی بات، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہمیں سوچتے ہیں کہ ہم بولیں گے چند لوگوں میں تو کوئی مانے گا کہ نہیں مانے گا، بات آگے جائے گی کہ نہیں جائے گی. یہ اللہ کے ذمے ہے. ہمارا کام ہے دین کی بات پہنچانا. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور بات پہنچی. آج ہم سن رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں. اس آیت کو سامنے رکھ کر کے بعض علماء نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امکان کو اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ انسان تنہا بولے گا، پہاڑ کی گفا میں، کھوہ میں رہ کر کے بولے گا، کمرے کی تنہائی میں بولے گا، لیکن اس کی آواز ایک طرف سے دوسری طرف، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر پہنچے گی. اور پھر اس وقت بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی اس وسیلے کو، اس ذریعہ کو استعمال کر کے اللہ کے دین کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانے کا کام کریں. اب اس وقت انٹرنیٹ دستیاب ہے، ہم گھر میں بیٹھ کر کے ریکارڈ کر دیتے ہیں، بول دیتے ہیں، دوسری جگہ آواز چلی جاتی ہے. تو اس آیت میں وہ امکان ذکر کیا گیا تھا، وہ حالات اب پیش آ گئے، وہ وسائل مل گئے. جب وہ وسائل مل گئے تو ہمیں ان وسیلوں کو دین کے پھیلاؤ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرنا چاہیے. کوئی مانے یا نہ مانے، پہنچانا، بولنا ہمارا کام ہے، ہم کو بولنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ آپ بولو، اعلان کرو، کوئی سنے چاہے نہ سنے، سنانا ہمارا کام ہے. نبی نے اعلان کیا. آج ہماری بھی ذمہ داری کی دین کی بات کو بولیں، لوگوں تک پہنچائیں. لوگ مانے یا نہ مانے، ماننا نہ ماننا اللہ کی طرف سے ہوگا، ہماری ذمہ داری کہ ہم پہنچائیں. اعلان کیا. اب حج کے لیے دیکھیں دنیا بھر کے لوگ پہنچتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں مسلمان بے چین و بے قرار رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہ بے چینی، بے قراری عطا فرمائے اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہ عبادت حج کرنے جا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کی آواز لگائی تھی اس آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. کوئی آپ کو فرض کو کلیکٹر صاحب آواز لگا رہے ہیں کہ بھائی اس محلے میں کوئی ہے میرا تھوڑا سا کام کرنے والا، اب جو ہاتھ اٹھا دے گا وہ کتنا وہ ہوگا، محترم بن جائے گا کلیکٹر کی نظر میں. اسی طرح سے جو حج بیت اللہ کی تیاری کرتا ہے وہ ایک عبادت کی تو تیاری کرتا ہی ہے، ساتھ ہی میں نبی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوتا ہے. کتنا خوش نصیب ہو انسان جو حج بیت اللہ کی تیاری کرتا ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، نبی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ حج کی فرضیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر کعبہ کا حج کرنا فرض ہے جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک جانے کی، وہاں تک پہنچنے کی، آنے جانے کی طاقت ہے، اس پر حج کرنا فرض ہے. تو جس کی وسعت ہو، جس کی حیثیت ہو، پہلے مرحلہ میں اس کو حج بیت اللہ کی کوشش کرنی چاہیے. چونکہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور جو ٹور کا سسٹم ہے اس میں بھی کچھ قوانین ہیں، تو بہت زیادہ لوگ سلیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں. تو کچھ لوگ 1-2 سال فارم بھرتے ہیں، پھر اپنے ارادہ کینسل کر دیتے ہیں، ان کا نام جب نہیں آتا.
اللہ نے وسعت دی ہے تو بار بار آپ فارم بھرتے رہیے حج بیت اللہ کے لیے، بار بار آپ کوشش کرتے رہیے جب تک آپ کی منظوری نہ آ جائے اور اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آپ واپس نہ آ جائیں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی صاحب وسعت اور صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی حج بیت اللہ کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے تو اللہ نے اس فرضیت کو بیان کرنے کے ساتھ ہی فوراً ایک دوسری بات کہی ہے، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، اللہ نے حج کو فرض کیا وسعت کے باوجود حج کی کوشش نہیں کرتا ہے اور اس کے لیے فارم نہیں بھرتا ہے اور اس کے لیے تقدم نہیں کرتا ہے، بے فکر ہے وہ، تو ومن کفر، جو انکار کرتا، جو کفر کرتا ہے، یعنی حج کے بارے میں جوڑ کر کے اس کے سیکوینس میں یہ بات کہی گئی، یعنی کفر جیسی مثال ہو گئی۔ اگر حج کی وسعت ہے اور حج کی کوشش نہیں کیا آپ نے تو کفر اور کافروں جیسی مثال ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وسعت کے باوجود کوئی حج بیت اللہ کے لیے کوشش نہ کرے اور حج نہ کرے تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ تعالیٰ پورے جہان سے بے نیاز ہے۔ کوئی حج کے لیے فارم بھرے گا، حج کرنے آئے گا تو اس کا فائدہ ہے، اگر نہیں آتا ہے وسعت کے باوجود تو اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ پوری کائنات میں سب منہ پھیر لیں، پوری کائنات دوسرے رخ پہ چلی جائے، پھر بھی اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ وعید ہے کہ وسعت کے باوجود حج بیت اللہ کی ہم کوشش نہ کریں تو یہ ومن کفر، کفر کا لفظ استعمال فرمایا، بہت سخت وعید ہو گئی۔ اسی سے ہر مسلمان کو بہت ہی سترک ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ کہ ہماری وسعت ہے لیکن ہم پراپرٹی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک منصوبہ بنائے جا رہے ہیں، کاروبار کا، روزگار کا، اچھی بات ہے، لیکن حج بیت اللہ کو ملتوی کر کے پروگرام کر رہے ہیں تو کہیں ومن کفرہ کے ذیل میں ہم نہ آ جائیں۔ اس لیے جب وسعت ہو تو ہم کو فوراً کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی فضیلت بیان فرمائی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، جس نے حج کیا اور وہاں اس نے بے حیائی کا کام نہیں کیا، ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ اس طرح سے لوٹتا ہے جیسے کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا تو بالکل بے گناہ تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپرادھی، مجرم، بڑے سے بڑے معاند اور دشمن بھی اس بچے کو کسی بھی غلطی سے منسوب نہیں کر سکتے کہ یہ بچہ بہت بدماش ہے یا یہ بچہ خطا کار ہے یا بچہ غلطی کرنے والا۔ ادنا سے ادنا غلطی کی نسبت بچے کی طرف نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان حج بیت اللہ کر لیتا ہے اور حج بیت اللہ کے آداب کی پوری رعایت کرتا ہے اور پوری رعایت کے ساتھ حج سے جب واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جس طرح سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے دامن پر اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا تھا۔ حج بیت اللہ سے واپس ہونے کے بعد اس کے نام اعمال سے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، بالکل دھلا دھلایا صاف ستھرا انسان ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، انسان گناہ کرے اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور توبہ قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی توفیق ہم کو عطا فرمائی اور حج کی سعادت مل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، یہ ڈگری دی جا رہی ہے کہ یہ حج کر کے آیا ہے، اب یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہے، اس کے گناہ دھل چکے ہیں، اس کے نام اعمال سے گناہ مٹائے جا چکے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح اللہ کے گھر کی زیارت ہو جائے اور کعبۃ اللہ، حج بیت اللہ کی سعادت سے ہم بہرہ مند ہو جائیں۔ گناہوں کے معافی کے سلسلے میں ایک بات اور یاد رکھیں کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حقوق العباد، مثلا کسی کی ہم نے زمین غصب کر لی ہے، کسی کا مال غصب کر لیا ہے، کسی کی عزت آبرو پہ ہاتھ ڈالا ہے، کسی کو کچھ نقصان پہنچایا ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اگر یہ حقوق اللہ ہم نے معاف نہیں کرائے تو یہ حج سے بھی نہیں معاف ہوتے۔
بندوں کے حقوق بندوں سے معاف کرانا ضروری ہے. اس کی زمین ہم نے غصب کی ہے تو اس کی زمین واپس کی جائے. اس کا روپیہ پیسہ ہم نے ہضم کر لیا، اس کا روپیہ پیسہ واپس کیا جائے. اپنی حیثیت نہیں ہے، کمزوری آ گئی تو اس سے معاف کرایا جائے. اس کسی کو گالی بکی ہم نے، کسی کو مارا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے، اس سے معافی تلافی کرائی جائے تو بندوں کے حقوق معاف ہو جائیں گے. یہ فضیلت ہو گئی. اگر حج کی وسعت کے باوجود حج نہیں کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ یموت یہودیا او نصرانیا. جس کے پاس سفر کا سامان ہو اور سفر کا انتظام ہو اور اتنا کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جا سکے اور واپس آ سکے اور وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے. سورہ فاتحہ میں جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو دعا کرتے ہیں کہ گمراہوں کے راستے سے بچا اور جن پر تیرا غضب نازل ہو ان کے راستے پہ بچا اور ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. جن پر غضب نازل ہوا وہ یہودی ہیں اور جو بھٹک گئے گمراہ ہو گئے وہ نصرانی ہیں. ہمیشہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور دعا اللہ سے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہو، نمازوں میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہو کہ یہودیوں کے راستے سے بچا، عیسائیوں کے راستے سے بچا، لیکن اگر آپ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی حج کرنے نہیں جاتے ہو تو آپ کی موت یہودی کی ہو سکتی ہے، نصرانی کی ہو سکتی ہے. کتنی سخت وعید ہو گئی. دوسری روایت فرمایا من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة وسلطان جائر او مرض حادث فمات ولم يحج فليمت يهوديا او نصرانيا ان شاء. کہ جو کوئی جس کو حج سے کوئی ظاہری ضرورت نہ روک دے اور کوئی بادشاہ نہ روک دے، ظالم بادشاہ نہ روک دے یا کوئی بڑی بیماری نہ روک دے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ یہ یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے گا. کتنی سخت وعید ہو گئی. ظالم بادشاہ ملکوں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور کعبہ کی نگہبانی کرنے والے بھی ظالم بادشاہ ہیں. جو اس وقت کعبہ کے نگہبان ہیں خادم الحرمین لکھتے ہیں وہ بھی ظالموں کے اعلی کار ہیں. انہوں نے بھی حج سے مسلمانوں کو روکا ہے، ناچ گانے کے محفلیں آباد کی ہیں لیکن اللہ کے گھر کی زیارت سے روکا ہے. ایسی صورت ہو جائے تب تو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن ایسی صورت نہ ہو اور حج نہ کرے انسان تو بہت سخت وعید ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے.